مسئلہ پوچھا ہے، کافی پریشان بھی تھا، کہہ رہا تھا کہ نماز پڑھتا ہوں، نماز کے اندر بہت زیادہ خیالات آتے ہیں، دھیان آتے ہیں، نماز کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ پھر اس نے کہا کہ کبھی کبھار دل کرتا ہے کہ نماز ہی چھوڑ دوں، اور کبھی کبھار دل میں آتا ہے کہ ایسی نماز سے نہ پڑھنا بہتر ہے، کبھی کبھار دل میں آتا ہے کہ چھوڑو نماز کو، چھوڑو، ایسی نماز پڑھنے سے تو گناہ ہوتا ہے۔ تو کافی اس نے باتیں کی ہیں، تو میرے خیال میں آیا کہ میں آپ سب بھائیوں کو یہ بات بتا دوں۔ یہ حالت ہر آدمی کے ساتھ ہے، صرف اس میرے دوست کے ساتھ نہیں بلکہ تمام دوستوں کے ساتھ یہ حالت پیش آتی رہتی ہے۔ نماز کے اندر خیال آتے رہتے ہیں، نماز میں دھیان آتے رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نماز کو چھوڑ دیں، یا دل میں کہیں کہ نہ پڑھنا بہتر ہے، یا ایسا کہیں کہ ایسی نماز پڑھنے سے تو گناہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، انسان کا بڑا دشمن نفس اور شیطان ہے، کہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ عمل کی طرف جائے ہی نہیں، یعنی نہ نماز پڑھے، نہ ذکر کرے، نہ تلاوت کرے۔ اگر انسان چلا بھی جاتا ہے نماز کی طرف، ذکر کی طرف، تلاوت کی طرف، تو پھر وہ مختلف وسوسے اس کی عبادت میں ڈالتا ہے، کہ اس کا دھیان ادھر ادھر کرتا ہے تاکہ جو نماز کا فائدہ ہے وہ اس کو حاصل نہ ہو۔ جب انسان نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر مختلف قسم کے وسوسے پھر اس کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ تو نے یہ نماز کیسے پڑھی ہے، اس طرح نماز نہ پڑھنا، اس طرح نماز پڑھنا نہ پڑھنے سے بہتر ہے، اور یہ تو نے فضول کام کیا، نعوذ باللہ، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور دنیا کا خیال ہے، ایسی نماز پڑھنے سے تو بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ جیسے بھائی نے مجھے یہ باتیں کہیں تو یہ باتیں شیطان نے اس کے دل میں ڈالی، یہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے کہ تو نے جو نماز پڑھی ہے اس نماز سے تو نہ پڑھنا بہتر ہے۔ تو اس کا آخر حل کیا ہے؟ تمام بھائیوں سے سب سے پہلے تو یہ بات کرتا ہوں کہ جس بھائی کی نماز میں خیال آتے ہیں، دھیان آتے ہیں، اس کو تو مبارک دینی چاہیے، کہ شیطان تو اس پر حملہ کرتے ہیں جس کی نماز اچھی ہو۔ چور اس گھر میں داخل ہوتا ہے جس گھر میں کچھ ہوتا ہے، جس کی نماز خراب ہے شیطان کبھی اس کے پاس جاتا ہی نہیں، اس کے قریب جاتا ہی نہیں، اور جس کی نماز بہتر ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، شیطان اس پر ڈاکہ ڈالتا ہے کہ اس کی نماز کو کیسے خراب کروں۔ اگر نماز میں خیال آتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، کیوں کہ آپ کی نماز بہتر ہے اور شیطان کو اس بات کی فکر ہے کہ اس کی نماز بہتر کیوں ہے، خراب کیسے کروں۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ نماز کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ یہاں تک ایک کتاب میں نے پڑھا، لکھا ہوا تھا کہ کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس کو نماز میں خیال آتے ہیں، وہ ان خیالات کو دور کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کو دگنا ثواب ملتا ہے، ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک نماز پڑھنے کا اور ایک مجاہدے کا، محنت کا، کوشش کا، کہ وہ جس خیال کو دور کر رہے ہیں اس خیال کو دور کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہاں، خود نماز کے اندر دھیان پیدا نہ کرے، خود خیال نہ لائے۔ جو خود خیال لاتا ہے، خود سوچتا ہے، اس بندے کی نماز بھی خراب ہے، اس کی نماز قابل قبول بھی نہیں۔ اور جس بندے کی نماز میں دھیان آتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے دھیان، خیال ختم کروں، سوچ ختم کروں، ہاں، اس بندے کی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اور اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ میں نماز کو قبول کروں گا۔ جس اللہ نے ہمیں سجدے کی توفیق دی، اپنے آگے سر جھکانے کی توفیق دی، انشاءاللہ وہ اللہ ایک دن ہمیں دل جھکانے کی بھی توفیق دے دے گا۔ اللہ نے قبولیت دی، اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی، ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہماری نماز کو قبول بھی فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی پیش کر دوں کہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ شیطان نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، پھر نماز کے بعد کہتا ہے کہ تم نے کیا نماز پڑھی، ایسی نماز سے تو نہ پڑھنا بہتر ہے۔ تو شیطان سے کہو کہ تو مردود ہے، تو لعین ہے، خود بھی لعنت والا ہے، مجھے بھی لعنت والا بناتا ہے، خود بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، مجھے بھی اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے، لہذا میں تیرے کہنے سے نماز کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ کہ جس، اور آخر میں حدیث میں آتا ہے کہ اس شیطان سے کہہ دو کہ تیرا میرا معاملہ نہیں،
मेरा मामला तो अल्लाह के साथ है, मैं अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद रखता हूँ, उसके साथ मेरा मामला है। नमाज तो उसने कबूल करनी है। शैतान तो वसवसे डालेगा कि तेरी नमाज कबूल हुई है कि नहीं हुई। उस जब ये वसवसा आए तो उससे कह दो कि तेरा मेरा मामला नहीं, मेरा मामला तो अल्लाह के साथ है। अल्लाह जब चाहेंगे मेरी नमाज को कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। जिस अल्लाह ने मुझे सर झुकाने की तौफीक दी, वो अल्लाह मुझे दिल झुकाने की भी तौफीक देगा। मैं तेरी बातों में कभी भी नहीं आता। तू ये वसवसे डालता है तो खुद भी अल्लाह की रहमत से मायूस है, मुझे भी रहमत से मायूस करके मुझे अपने साथ मिलाता है। लिहाजा घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी इबादत में लगे रहें, इंशाअल्लाह जिसको तौफीक मिलती है उसकी इबादत कबूल भी होती है। मज़ीद ऐसे मसाइल आपको जो पेश आते रहते हैं, आप हजरात हमसे ज़रूर पूछें नंबर पर, कमेंट के ज़रिए। जिस तरह इंशाअल्लाह पूछेंगे आपको हम उसी तरह पूरे सवालों का जवाब देंगे, आपके मसाइल को हल करेंगे। घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि कैसे पूछेंगे, किस तरह पूछेंगे। आपको सारी हमने मालूमात दे दी है किस तरह पूछना है। आप सिर्फ पूछने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह आपको वक्त पर जवाब दे देंगे।